اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، رسول اعظم کا فرمان، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ آج مسئلہ تفضیل پہ یعنی جو مناظرہ علامہ قادری صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب کے درمیان ہوا، مسئلہ تفضیل کہ افضلیت میں بہتر اول کون، فضیلت کس کی زیادہ کس کی کم، تو ذوالفقار شاہ صاحب سید یہ کہہ رہے تھے اپنے دادا علی کے لیے کہ وہ مفضول، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ افضل۔ تو آج یہ میری اس پہ 5ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں زیادہ کوئی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، ایک نقاب کشائی کروں گا، ایک راز سے پردہ اٹھاؤں گا جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، بالکل تمام ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ زوج بطول، وارث رسول، والد شبیر و شبر و مشبر، جس کے لیے رسول اعظم فرمائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے افضل ہے، تو اس کو امیر المؤمنین کو یعصب الدین کو فضیلت میں تفضیل میں نیچے دکھانا اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ کو افضل دکھانا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں وہ راز سے پردہ ہٹاؤں گا، لیکن ان کے اپنے بزرگوں کی زبانی، اپنی بزرگوں کی، شیعوں کا کوئی لینا دینا کچھ بھی نہیں، لیکن غور سے آپ توجہ فرمائیں گے تو راز کھل جائے گا کہ حقیقت اس مسئلے کی ہے کیا، آخر علی کو کیوں چوتھے نمبر پہ رکھا ہے اور اوروں کو کیوں پہلے نمبر پہ رکھا ہے، وہ وجہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، تاریخ دمشق، اس کی جلد نمبر ہے 45، دار احیاء تراث العربی سے چھپی ہے۔ لکھنے والے الامام الحافظ المورخ سکت الدین ابو القاسم علی بن حسن بن ہبت اللہ الشافعی المعروف ابن عساکر، ابن عساکر کی ہے، 80 جلدوں میں ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے ابن عساکر، کیا لکھ رہا ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 412 پہ لکھ رہا ہے کہ اقول سفیان یا ابا عبداللہ ارأیت ان فضلنا علیا علی ابی بکر و عمر ما تقول فی ذالک، کہہ رہا ہے کہ اگر ہم علی کو ابو بکر عمر رضی اللہ سے افضل سمجھیں، فضیلت میں اوپر سمجھیں، تو آپ محدث ہیں، بزرگ ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، دین کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں اس مسئلے میں؟ اگر ہم علی کو افضل کہیں تو آپ کا کیا خیال، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ سنیں کیا جواب دے رہا ہے۔ فسکت ساعہ، کافی دیر خاموش ہو کے بیٹھ گیا سوال سننے کے بعد۔ پھر کیا ہوا؟ قال، پھر فرمایا، پھر کہا اخشى ان یکون ذلک طعنا علی ابی بکر و عمر، کہہ رہا ہے کہ اگر ہم علی کو افضل کہیں تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف، محدث اہل سنت امام، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ پہ تان نہ کریں، یعنی نکتہ چینی، تشنیع، تان وہ نہ کریں، لوگوں کو موقع مل جائے گا، آگے چل کے میں بتاؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سی تان ہے جس سے یہ حضرت ڈر رہے ہیں، یعنی انٹو بریکٹ مان رہے ہیں کہ علی افضل تو ہے، لیکن میں اجازت کیوں نہیں دیتا، ہم برملا کہتے کیوں نہیں کہ علی افضل ہے، کیوں؟ وجہ، وہ وجہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو تان کا موقع مل جائے گا، لوگوں کو نکتہ چینی کا موقع مل جائے گا۔ وہ بتا رہا ہوں کہ کون سی نکتہ چینی، یہ حافظ ابن عساکر 5ویں 6ٹی صدی، یہ دوسری کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ امہات الکتب ہیں، یہ بنیادی کتابیں ہیں اہل سنت کی، شیعوں کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے، حافظ ابن کثیر نام ہی کافی ہے، ابن قیم، ابن کثیر، ابن تیمیہ، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کون سا گروپ ہے، جی یہ وہ لکھ رہا ہے، اور یہ حافظ ابن عساکر ان سے بھی پہلے والا کیا لکھ رہے ہیں، سنیں، یہ البدایہ والنہایہ، المجلد الرابع، دار المعرفہ، بیروت لبنان سے چھپی ہے،
لکھنے والے امام حافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی، وہ لکھ رہے ہیں، دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 399۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ کنت اقول لسفیان یا ابا عبداللہ ارأیت ان فضلنا علیا علی ابی بکر و عمر ما تقول فی ذالک، اگر ہم علی کو ابو بکر عمر رضی اللہ سے افضل کہیں، افضل مانیں، تفضیل میں علی افضل، تو آپ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کتنے بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یہ مولوی نہیں بتاتے لوگوں کو حقیقت کیا ہے۔ سنیں، بزرگان ہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ فَيَسْكُتْ سَاعَةً، کافی دیر خاموش ہو کے بیٹھ گیا سوال سننے کے بعد۔ کیا کہا پوچھنے والے نے کہ ہم اگر علی کو افضل سمجھیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ثم یقول، پھر کہا، کچھ دیر کے بعد خاموشی اختیار کر کے پھر کہا کیا؟ اخشى ان یکون ذلک طعنا علی ابی بکر و عمر، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ پہ تان نہ ہو، کوئی نکتہ چینی نہ کرے۔ وہ میں بتاؤں گا آگے چل کے کون سی وہ تان ہے، کس تان کا موقع ملے گا لوگوں کو۔ یہ دوسری کتاب حافظ ابن کثیر الدمشقی، اب دور حاضر کے، اب زندہ ہیں دور حاضر کے حضرت مولانا حافظ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے خصائص علی، یہ مکتبہ باب العلم سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 528 پہ لکھا ہے کہ وہی پوچھا گیا، امام ابن عساکر نے امام عبد الرزاق صنعانی، بخاری مسلم کا استاد، سے نقل کرتے ہیں، یہ ان سے نقل ہے عبد الرزاق سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری، سنیں یہ چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں، یہ مولویوں کا اجماع ان کے سامنے کچھ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے ان مولویوں کا اجماع، یہ اجماع کچھ نہیں۔ یہ سنیں کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا عبداللہ ارأیت ان فضلنا علیا علی ابی بکر عمر ما تقول، امام ابن عساکر امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا، عبد الرزاق پوچھ رہے سفیان ثوری سے، یہ وہ ہستیاں ہیں اہل سنت کی جن کے لیے کہا نام ہی کافی ہے، اتنی بڑی ہستیاں محدثین ہیں۔ جی کیا پوچھا سفیان ثوری سے؟ ان سے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ ارأیت ان فضلنا علیا علی ابی بکر و عمر، اگر ہم علی کو افضل سمجھیں، علی کو فضیلت دیں ابو بکر و عمر رضی اللہ پہ، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر ہم علی کو افضل سمجھیں تو؟ سنیں، فیسکت، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے سوال سن کے۔ ثم یقول، پھر کہا اخشی ان یکون ذلک طعنا علی ابی بکر و عمر، کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ تانا زنی نہ کریں، نکتہ چینی نہ کریں حضرت ابو بکر و عمر پہ، نکتہ چینی، یہ ڈر ہے۔ یعنی کیا مطلب سمجھے؟ اللہ نے جن کو عقل، فہم، فکر کی نعمت سے نوازا ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا مقصد ہے جواب کا، کہ تان کا موقع ملے گا، ورنہ علی افضل تو ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے، برملا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان پہ نکتہ چینی ہوگی، ان حضرات پہ تان ہوگی، اس ڈر کے مارے، خشیت خوف ہے مجھے کہ لوگ تان نہ کریں۔ جی اب آگے چل کے لکھ رہے ہیں سفیان ثوری، اس سے یہ روایت ہے، سفیان ثوری نے فرمایا کہ اگر ہم برملا افضلیت علی کا قول کریں، سنیں سفیان ثوری کا فیصلہ، اگر ہم برملا افضلیت علی یعنی علی کا حضرت ابوبکر و عثمان سے افضل ہونا، اگر ہم کھلم کھلا اس کا اقرار کریں، اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ علی افضل ہے،
تو کیا ہوگا پھر؟ سنیں کا قول کریں تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا. یہ ہے وہ تان جو میں بتا رہا تھا کہ آگے چل کے بتاؤں گا. وہ یہ ہے، سنیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جب افضل موجود تھا، علی افضل موجود تھا، تو پھر مفضول کیوں کر امامت کبریٰ پر فائز ہوا؟ یہ ہے وہ بات جس سے ڈر رہے تھے کہ ہم کہیں کہ علی افضل ہے تو لوگوں کو تان کا موقع ملے گا. وہ کون سی تان ہے؟ لوگ کہیں گے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم فکر دی ہے، انصاف عدل دیا ہے، وہ سوچنے لگیں گے کہ جب علی افضل ہے، ہمارے بزرگ مان رہے ہیں کہ علی افضل ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے ممبر پہ کیوں آئے، خلافت میں کیوں آئے، امامت پہ کیوں آئے، امامت کبریٰ کیوں سنبھالی؟ اس ڈر کے مارے ہم علی کی فضیلت کا برملا کھلم کھلا اقرار نہیں کرتے. یہ ہے اصل حقیقت، مسئلہ تفضیل کی حقیقت اور مسئلہ تفضیل کی نقاب کشائی جو آپ کے سامنے برادران کی کتابوں سے آج میں نے پیش کی. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.